آج سے 1200 سال پہلے یورپ کا ایک گوشہ ایسا تھا جہاں اندھیروں میں روشنی تھی، جہالت میں علم تھا اور نفرت میں انسانیت۔ یہ سرزمین اندلس کہلاتی تھی، جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک علم، تہذیب اور انصاف کی بنیاد رکھی۔ سال 701واں، طارق بن زیاد ایک بہادر جرنیل ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اسپین کی سرزمین پر قدم رکھنے آیا۔ اس وقت وہ زمین پوری دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی تھی، جہاں قدیم سلطنتیں صدیوں سے قائم تھیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو دیکھا اور اپنے دل میں حوصلہ جگایا۔ اس نے تاریخی الفاظ کہے، پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن، اور سچا مجاہد کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ فوجیوں کے دل میں خوف اور امید کا آمیزہ تھا، لیکن ان کی جرأت نے ہر خوف کو مٹا دیا۔ چند ہی مہینوں میں وہ سلطنت جو صدیوں سے قائم تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئی، اور یوں تاریخ کا ایک اہم باب رقم ہوا جس نے آنے والے صدیوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ پھر اندلس دنیا کی سب سے بڑی تہذیب بن گیا۔ قرطبہ کی لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں، اور یہ وہ دور تھا جب پورے یورپ میں ایک شہر میں بھی اتنی کتابیں نہیں تھیں۔ یہاں علم کو ہر گھر، ہر گلی اور ہر محل میں عزت دی جاتی تھی۔ اندلس میں نہ صرف کتابیں بلکہ اسپتال، سڑکیں، پل، روشنیاں اور عوام کے حقوق کا بھی مکمل نظام موجود تھا۔ یہاں کے بازار علم و فن کی محفل تھے۔ علماء اور فنکار آپس میں مشورے کرتے، تجربات کرتے اور نئی ایجادات کرتے۔ لوگ تعلیم حاصل کرتے، ہنر سیکھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہتے۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اندلس روشن تھا، ایک ایسی روشنی جس نے آنے والی صدیوں پر گہرے اثرات چھوڑے اور علم و تہذیب کی دنیا میں مثال قائم کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی تاریخ میں اندلس کا نام علم، ثقافت اور انصاف کی علامت کے طور پر یاد رکھتے ہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن ہر عظیم سلطنت کی طرح اندلس بھی اندر سے کمزور ہونے لگا۔ صدیوں تک قائم رہنے والی اس عظیم طاقت میں آہستہ آہستہ دراڑیں پڑنے لگی۔ مسلمان آپس میں بٹ گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں، ہر ریاست کا بادشاہ خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگا۔ وہ لوگ جو کبھی ایک جھنڈے تلے متحد تھے، اب ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھانے لگے۔ بادشاہ اپنی ہی سرزمین کے خلاف غیروں سے مدد مانگنے لگے، اور یہی غلطی اندلس کے تابوت کی پہلی کیل ثابت ہوئی۔ دوسری طرف وہ دشمن جو صدیوں سے موقع ڈھونڈ رہا تھا، جو اندلس کی روشنی سے ڈرتا تھا، وہ دن بدن طاقتور ہوتا گیا۔ جب مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، دشمن جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ جب مسلمان درباروں میں سازشیں کر رہے تھے، دشمن اپنے لشکر مضبوط کر رہا تھا۔ جو قوم کبھی علم، انصاف اور اتحاد کی مثال تھی، اب کمزوری، بٹوارے اور انا میں ڈوبنے لگی۔ اور تاریخ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، جب قوم اندر سے بکھر جائے تو باہر کا دشمن خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ 1492 دنیا کی تاریخ کا ایک سیاہ اور دردناک سال، وہ سال جب 800 سال تک روشن رہنے والی ایک تہذیب ایک ہی لمحے میں بجھ گئی۔ اندلس کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ غرناطہ کے عظیم محل الحمراء سے باہر نکلا، وہ محل جس کی دیواریں کبھی علم، طاقت اور عظمت کی کہانیاں سناتی تھی، آج خاموش کھڑی تھی۔ ابو عبداللہ نے آخری بار پلٹ کر اپنے اس وطن کو دیکھا جسے اس کے آباء و اجداد نے خون، قربانی اور علم سے بنایا تھا۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی، اور وہ ضبط نہ کر سکا، وہ رو پڑا۔ کہتے ہیں اس کی ماں کی آواز آج بھی تاریخ میں گونجتی ہے، جس زمین کی مردانہ وار حفاظت نہ کر سکے، اب اس پر عورتوں کی طرح رونے کا کیا فائدہ۔ وہ الفاظ صرف ابو عبداللہ کے لیے نہیں تھے، وہ ہر اس قوم کے لیے ایک انتباہ تھے جو اندر سے کمزور ہو جائے،
जो ताकत होने के बावजूद तकसीम हो जाए और दुश्मन को मौका दे दे। सिर्फ ज़वाल की नहीं, ये याद दहानी है कि कौमें दुश्मन के हाथों नहीं गिरती, अपनी कमजोरियों, अपनी लड़ाइयों और अपनी अना के वजन से टूटती हैं। अंदलुस खत्म हो गया, मगर उसकी रोशनी आज भी तारीफ के औराक में जिंदा है। अंदलस हमें एक सबक देता है, उरूज, ताकत, इल्म सब खत्म हो सकता है अगर हम आपस में लड़ जाएं। कौमें दुश्मन के हाथों नहीं, अपनी कमजोरियों से टूटती हैं। खत्म हो गया, मगर उसकी रोशनी आज भी तारीख के औराक में जिंदा है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा, अगर अंदलुस की अजमत ने आपको मुतासिर किया, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि ये सबक सिर्फ आप तक ना रहे, बल्कि हर उस शख्स तक पहुंचे जिसे ये जानना जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और हकीकी तारीख पर मबनी वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहें।